اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالی جاہ، میں بے حد گناہ گار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امنڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی، آخر پتہ تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خوفناک داستان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جاہ، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی و زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑے سے مار رہے تھے۔ میں گھبرا کر ایک دم بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز و روزے رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل جدا تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع یعنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز روزے کا سختی سے پابند تھا۔ اے عاشقان رسول، بیان کردہ حکایت بار بار سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ اللہ پاک کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کر کے گناہوں سے بچنے کا سامان کریں اور نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ابھی برزخ کا ذکر سنا۔ برزخ کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں۔ اسلامی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجئے، ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے۔